امریکہ دن بہ دن اس گہرائی میں، اس دلدل میں دھنستا جا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیوں اوور کم نہیں کر پا رہا امریکہ؟ السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے مجھے اپنے پروگرام پہ بلانے کا، اور سارے پاکستانیوں کو سلام، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی حفاظت اور صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ امریکہ کے دو حصے ہیں، ایک کو ایسٹ کوسٹ کہتے ہیں، ایک کو ویسٹ کوسٹ کہتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان تھا، تو نیو یارک، نیو جرسی، کنیکٹیکٹ، مشیگن، شکاگو، یہ ایسٹ کوسٹ پہ ہیں، اور وہاں پر بہت زیادہ انٹرنیشنل لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں، پاکستان سے، ہندوستان سے، چائنا سے، یورپ سے آتے ہیں۔ تو جب یہ بیماری پھیلی تو ایسٹ کوسٹ پہ سب سے پہلے جو بیماری آئی ہے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے آئی ہے جو لوگ یا تو امریکی تھے، امریکی شہری، اور وہ چائنا یا اٹلی گھومنے کے لیے گئے، یا میرے جیسے لوگ جو چائنیز لوگ یہاں پہ سٹیزن بن گئے اور وہ اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے گئے اور وہاں پر جا کے ایکسپوز ہو گئے۔ اب یہ وائرس، جیسا کہ اب سب کو پتہ چل چکا ہے کہ مختلف طریقوں سے پھیلتا ہے، ڈراپلیٹ سے پھیلتا ہے، ایک دوسرے سے ٹچ کرنے سے پھیلتا ہے، یا جیسے اگر میں جاؤں گیس اسٹیشن پہ یا گروسری کی جگہ پہ اور میں نے کوئی چیز اٹھائی اور اگر میرے اندر یہ وائرس ہے اور میرے ہاتھ سے اس سطح پر آ گیا تو یہ اس سطح پہ 3 سے 5 دن تک ڈرائی سطح پر زندہ رہ جاتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی بھی آدمی میرے پیچھے آئے گا، جیسے اگر آپ آئے تو خدا نخواستہ میرے پیچھے آنے والے آدمی کو یہ لگ سکتا ہے۔ دوسری بات جو کہ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے، بحث ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں کا موسم اس وقت بہت ٹھنڈا تھا، سن لائٹ نہیں تھی اتنی نکلی ہوئی، ڈیمپن موسم تھا۔ قدر نسبت پاکستان میں سورج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت ہے، اور دوسری بات جو ہمیں پتہ ہے کہ میجورٹی بھی جو وائرسز ہیں وہ ٹھنڈے موسم میں اور سرد موسم میں پھیلتے ہیں اور گرم موسم میں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ بات بتا رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو پرائما فشائے نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جو سائنسدان ہیں یا جو میڈیکل کو سمجھتے ہیں، جو ماحولیات کو سمجھتے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو بیہیویئر ہے کرونا وائرس کا، یہ ویری کرتا ہے، کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے، نیشن ٹو نیشن ویری کرتا ہے۔ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ 26 فروری کو ہی تقریباً پاکستان میں رپورٹ ہوئے تھے کیسز کرونا وائرس کے، اور اسی تاریخ کو امریکہ میں رپورٹ ہوئے تھے، لیکن اب امریکہ میں تعداد اس کی تقریباً 9000 سے زیادہ ہو چکی ہے مرنے والوں کی، جبکہ پاکستان میں اس کی تعداد بہت نہ ہونے کے برابر ہے، 2000 کے قریب ہے۔ وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، کیونکہ یہ اللہ، جب مسلمان ہیں سب یہ بات مانتے ہیں، سائنس کے علاوہ ہمیں اپنے دین پہ اور اپنے مذہب پہ یقین ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جو ملک ہے، ہر نیشن، ہر جو وہاں رہنے والے ہیں ان کے اوپر ہر طریقے سے بیلنس رکھتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں سعودی عرب میں زیادہ ہیں، بہت ساری چیزیں امریکہ میں زیادہ ہیں، بہت ساری چیزیں پاکستان میں اچھی ہیں، تو یہ میں بحیثیت پاکستانی کے اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا جی امریکہ میں آفات آ رہی ہیں تو پاکستان میں نہیں، میں صرف اللہ کا اس وقت اللہ کا شکر ادا کروں گا، کیونکہ پاکستان کے بعد بحیثیت پاکستانی امریکن مجھے پتا ہے کہ وہاں پر، اور ڈاکٹر کے حساب سے، کہ وہاں پر اتنی سہولیات نہیں ہیں، ہمارے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہماری حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس آزمائش میں نہ پڑیں۔ امریکہ میں جو بات پھیل رہی ہے وہ اس لیے پھیل رہی ہے کیونکہ یہاں پر لوگ زندہ بہت لمبی لمبی عمروں میں رہتے ہیں، بوڑھے بہت ہوتے ہیں، وہ ملٹیپل بیماریوں کے ساتھ بھی زندہ رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ لوگ مر جاتے ہیں، جو ہماری لوگ جن کو یہ دل کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں، ڈائبٹیز، ملٹیپل کو موربڈیٹیز کہتے ہیں ان کو، مختلف جو صحت کی بیماریاں ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں۔
صحیح. اچھا دوسری ڈاکٹر بات صاحب یہ ہے جی بالکل یہ چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ اب ٹائم کے ساتھ ساتھ ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کی امریکہ کی بھی جو وہ اسٹیٹ جہاں پر سورج زیادہ نکل رہا ہے، جہاں پر اتنا ٹیمپل ایٹماسفیئر نہیں ہے. دوسری ایک بات آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر لوگ ہوائی جہاز سے بہت سفر کرتے ہیں، تو کنٹامنیشن کراس کنٹامنیشن کا بڑا ہمارا جو ملک ہے وہاں بہت کم لوگ ہوائی سفر کرتے ہیں. یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں کروز میں جاتے ہیں، ویکیشنز پہ جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں نہیں جاتے، تو موڈ آف ٹرانسمیشن بھی تو کم ہو گیا نا. ہمارے جو عوام ہے صحیح. وہ زیادہ تر جیسے کراچی کے لوگ ہیں وہ کراچی میں رہیں گے، لاہور کے لوگ لاہور میں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. صحیح. ایک بزنس کلاس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کافی وہاں پہ ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، کافی اپنی سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں وہاں پہ، سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہاں پہ. اس وبا کے ساتھ آپ اپنی جان کے ساتھ، ظاہر ہے ہر ایک انسان کو خطرہ ہے، آپ ان خطرات میں رہتے ہوئے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں امریکہ میں. آپ سے جو سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ظاہر ہے کہ اس سے تمام لوگ ہی متاثر ہو سکتے ہیں. ڈاکٹرز میں بھی کافی ریشو سامنے آ رہی ہے جو اس لوگوں کا علاج کرتے کرتے خود بھی اس وائرس کا شکار ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں تو پاکستانیوں کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں اپڈیٹ کر دیجئے کہ پاکستانی جو ہیں ان میں کس حد تک وائرس پایا جا رہا ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اور کتنے پاکستانی ہیں جن کو یہ وائرس ہو چکا ہے. دیکھیں آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں. سب سے پہلے میری جہاں تک بات ہے، میں ایک پریکٹسنگ کریٹیکل کیئر اور کارڈیالوجسٹ ہوں جو کہ نیو یارک والنٹیئر کرنے کے لیے آیا ہوں، بغیر پیسے کے، بغیر کسی وجہ کے. میری وہاں پہ پریکٹس ہے، گروپ پریکٹس ہے. بہت سارے پاکستانی ڈاکٹر ساتھ جو میرے ساتھ ٹریننگ میں تھے، اور انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کیونکہ انہوں نے مجھے کوریج دی، تو میں یہاں آ گیا. نمبر 1. نمبر دوسری بات یہ، جب میں یہاں آیا ہوں بروکلن نیو یارک میں، جہاں سے میں نے ٹریننگ لی تھی اسٹیٹ یونیورسٹی نیو یارک اور بروکڈیل ہاسپٹل سے، تو یہاں پر بہت سارے ہمارے پاکستانی بچے اور بچیاں لاہور کے، کراچی کے بہت قابل جو وہ لڑکے ہیں جو کریم ہے پاکستان کی، جو ٹاپ آف دا کلاس ہیں اپنے کلینکل اور ایکوپمنٹ میں. انہوں نے ہر قسم کا ایگزام پاس کر کے، یہ سب ینگ لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں 24 سال 25 سال کے. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کا حوصلہ بڑھا اور مجھے بہت خوشی ہوئی. تو میں سب سے بڑی خوشی کی اور نوید یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ یہ جو بچے ہیں جو ہمارے بچے ہیں، انہوں نے بہت نام روشن کیا اور یہ ایکنالج کر رہے ہیں. یہ پورا جوئش یہودیوں کا علاقہ ہے. یہاں فیکلٹی ساری گوروں کی، اٹالینز کی، وہ بے انتہا شکر گزار ہیں. اور ہمیں جیسے ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، وہ ایک پڑھی لکھی بات کرتے ہیں، سمجھداری والی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اب ٹائم ہے کہ اپنے تعلقات کے، ہم نے ان کو سروس دے دی ہے. ہماری ینگ جنریشن نے، ہماری سینئر ڈاکٹرز نے ان کو سروس دی ہے. ہمیں ان سے جب یہ ان کی مصیبت ختم ہو جائے تو ہمیں اپنے لیے سہولیات لینی چاہیے. اس کو ریسیپروکیشن کہتے ہیں. تیسری بات یہ، پاکستانی کو جہاں تک ہے تو ہمارے جو پاکستانی ہیں بہت باشعور ہیں امریکہ میں، نیو یارک میں بھی. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے ابھی تک ذاتی طور پہ جس ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں 500 سے زیادہ بیڈ ہیں اور ریپڈ ٹرن اوور ہے. ایک بھی پاکستانی مریض کو نہیں دیکھا میں نے. ایک چلیں، یہ تو ویسے تو ہم سب کو پوری انسانیت کے لیے ڈاکٹر صاحب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس وبا سے محفوظ رکھے، بلا کسی تفریق کے، بلا کسی مذہب کے، رنگ نسل کے یا لسانیت کے. ہمیں اس طرح تمام انسانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اسپیشلی جس طرح آپ پاکستان کا فخر ہیں، پاکستان کے لیے سرو کر رہے ہیں، پاکستان کا ایک خوبصورت نام ہے، ایک خوبصورت چہرہ ہے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کر. وہ آپ نہ صرف پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں
बल्कि आप पूरी दुनिया के इंसानों की खिदमत कर रहे हैं, तमाम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। हम आपको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको भी महफूज रखे। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया क्लोरोक्वीन के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, कि ये बहुत इफेक्टिव है और लोगों को यूज करना चाहिए। जाहिर है कि जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, उनके लेफ्ट और राइट पे जो इस चीज को डील करते हैं साइंसदान होते हैं या मेडिकल के शोबे से होते हैं, वो भी टास्क फोर्स, वो भी उनका हिस्सा होते हैं, वो भी आके लोगों को से खिताब करते हैं। तो क्लोरोक्वीन के हवाले से उन्होंने जब ये बयान दिया था तो पूरी दुनिया ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक हैं जो तरक्की पजीर हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं। तो यहां पे तो इस मेडिसिन को लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है, बल्कि इसकी किल्लत भी पैदा हो गई है। तो आप समझते हैं कि इसका ये मौसर इलाज है, और अगर इलाज है तो अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर ही इसको लेना चाहिए, या हम अपने तौर पर सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर भी इसकी डोज ले सकते हैं ताकि हम इससे मुतासिर ना हो कोरोना वायरस से? बिल्कुल आपके सवाल के चार हिस्से। नंबर वन, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बिल्कुल सही कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपने माहिरीन और डॉक्टर और साइंटिस्ट की रिकमेंडेशन के बाद, ये दवा बहुत अरसे से पूरी दुनिया पाकिस्तान में मौजूद है, सस्ती है और वाफिर मकदार में मौजूद है, और हमें इसके एक्सपीरियंस से साइड इफेक्ट भी पता है और इसके कोई इतने ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, क्या ये हर किसी को इस्तेमाल करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मिस यूज होगी दवा और फिर उसकी वजह से खामा में किल्लत पैदा होगी, और फिर लोग मार्केटिंग और जो ब्लैक मार्केटिंग अमेरिका में भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग करते हैं, यहाँ पे भी कुछ शक्तिशाली लोग मौजूद हैं जो इन तमाम हालात को देखते हुए भी जखीरा अंदोजी वेंटिलेटर्स की दवाइयों की करते हैं और पकड़े गए। सही, यही ब्रुकलिन में पकड़े गए। तो हमें नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तानियों को बिल्कुल ऐसे घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले हर मुल्क को देखना चाहिए। मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है वहां इतना ये नहीं है। जिस शहर में नहीं है उनको वहां खोलना चाहिए। जैसे मैंने एक चीफ मिनिस्टर से सुना, जब ट्रंप कह सकता है कि हम 10 अप्रैल को खोल देंगे, हालांकि वो नहीं पाया, तो हमें भी पॉजिटिवली लेना चाहिए। हमें अपनी इक़्तिसादियत, अपनी इकोनॉमी को देखना चाहिए। हमारी इकोनॉमी ना बैठ जाए। अमेरिका की इकोनॉमी बैठ चुकी है, ये बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा जब ये इससे निकलेंगे तो इतना इनका खर्चा है, कहाँ से पूरा करेंगे? तो हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए, हमें अपने लोगों की फिक्र करनी चाहिए। वो जो हमारे लीडर्स हैं जो सब तरफ सोच रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, अब बंद कर देंगे तो भाई कहाँ जाएगा गरीब आदमी खाने के लिए? काम कैसे चलेगा? उसको भी देखना है। तो जो बड़े बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ जाए केसेस हुए, उनका मेरे ख्याल से एक इलाके में क्वारंटीन बनाते हैं। आपके पास फौज है, आपके पास पुलिस है बहुत अच्छी, आपके पास पाकिस्तान के डॉक्टर है। मैं वहीं से हूँ, मुझे पता है, अपने तमाम मेडिकल कॉलेज से मुझे फख्र है, और हर मेडिकल कॉलेज से यहाँ से कॉलेज हैं मेरे, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैं जब पाकिस्तान आता हूँ तो पाकिस्तान डॉक्टरी की क्वालिटी भी जबरदस्त है। तो क्वारंटीन करके अगर 100 केस है, 200 केस है, 300 केस है, उनको कोने में करते हैं, बाकी लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, अब क्योंकि ये पाकिस्तान निकल चुका है इस फेज से। सही, ये आप तो बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं हमारे नाजरीन को कि पाकिस्तान इस फेज से निकल चुका है। बिल्कुल निकल चुका है। ठीक है, अमेरिका में भी जो आप देख रहे हैं ये पुराने। इसके साथ साथ हमें डॉक्टर साहब ये भी हमें थोड़ा सा गाइड कर दें, बल्कि हमारे नाजरीन की एजुकेशन के लिए। जाहिर है कि हर बंदे को इसकी जरूरत है अवेयरनेस के हवाले से। जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से बात की जाती है, या हाथ ना मिलाने के हवाले से बात की जाती है, या 3 से 6 फीट का फासला रखने के हवाले से बात की जाती है, तो कहीं ऑब्जर्व किया जा रहा है, इन एसओपीज को कहीं नहीं किया जा रहा, लेकिन गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि लोगों को इस हवाले से ऑन बोर्ड किया जाए। तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि तमाम कैंपेन भी चले, लोगों को एजुकेट भी किया जा सके और लोग इन बातों पर अमल करके अपने आप को भी महफूज रख सकें, सोसाइटी को भी रख सकें और अपनी फैमिली को भी रख सकें? देखें भाई, जैसे आपने कहा, हम लोग मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा निस्फ ईमान सफाई है। हम नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, तो क्या कहते हैं, वो सफाई हो गई, आपकी हैंड सैनिटाइजेशन हो गई, सफाई हो गई, हाथ धोते हैं। हमारे यहाँ सफाई को शावर लेना, नहाना, कपड़े धोना, साफ कपड़े पहनना, मतलब सादा कपड़ा लेकिन साफ कपड़े पहनना, ये हमारा अमल है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ईमान का हिस्सा है। दूसरी बात ये है, हुकूमत बिल्कुल अच्छी बातें कर रही है, सूबाई लेवल पे सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस वक्त हमको, इस वक्त क्या, हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए, और इस वक्त तो और मिलकर काम करना चाहिए। अगर मुझसे कोई अच्छी बात कर रहा है, मुझसे अच्छी
بات ماننی چاہیے بالکل, اور اس کو کوئی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی کافی قیمتی وقت ہے, آپ مصروف بھی ہیں, پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں, وہاں پہ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں, اور اسپیشلی آپ نے وقت نکالا, ہمیں وقت دیا, ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے جو ایک قیمتی وقت تھا اس میں سے کچھ لمحات ہمارے لیے سرو کیے. تو آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح کسی دور میں نزلہ, زکام, بخار یا خسرہ, اس طرح کی تمام بیمار, ٹی بی ایون, یہ تمام بیماریاں ایسی تھیں, ان سے بے شمار اموات ہو چکی, لاکھوں میں لوگ مر جاتے تھے, لیکن اس کے بعد یہ ایک بیماریاں تو اپنا وجود رکھتی ہیں, لیکن اس کی ویکسین بھی تیار ہو چکی ہے, لوگ اس سے صحت یاب بھی ہوتے ہیں, اور بڑی نارمل اب لیا جاتا ہے نزلہ, زکام یا بخار کو. تو کیا مستقبل میں یہ بیماری بھی اسی طرح اسٹیبلش ہو جائے گی یا رہے گی, یا اس کا علاج بھی ہو جائے گا, یا پھر یہ آئی ہے تو اسی طرح ہی واپس چلی جائے گی, دوبارہ نہیں آئے گی؟ سب سے پہلے میرا ٹائم پاکستان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. پاکستان مجھ سے نہیں ہے, میں پاکستان سے ہوں, اور میں پاکستان کے لیے جس طرح سب لوگ کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں. اور میں پاکستان کے اپنے وطن کے لوگوں کے لیے اگر تھوڑی سی بات کہوں گا, کوئی بڑی بات نہیں, میں حاضر ہوں, سب لوگ حاضر ہیں. یہاں پہ امریکہ میں جتنے پاکستانی ہیں, ہم پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں, اور آپ لوگ عزت کرتے ہیں, آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اپنے سوال کو اسپیسیفائی کر دیتا ہوں کہ آپ اس کو 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد یا سال بعد اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں, اس بیماری کو؟ انشاءاللہ تعالی اس کا حل نکل ہی آئے گا. مختلف سائنٹسٹ ایسٹ کوسٹ پہ, ویسٹ کوسٹ پہ, یورپ میں, چائنا میں, ہر جگہ لگے ہوئے ہیں, اور ان کا کمبائنڈ کنسورشیم ہوتا ہے. وہ جس طرح سے دوسری بیماریوں کا علاج نکلا, اس بیماری کا بھی علاج نکلے گا انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, صحیح, اور انسان کی وہ کرنی چاہیے. ہماری کوشش ہے کام کرنا, ہماری کوشش ہے ہر طریقے سے جان لگا دینا, اور اللہ پہ ایمان رکھنا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, بہت غفور رحیم ہے, سب پہ رحم کریں گے. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر عرفان مرزا ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود تھے.